خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستان ہے، خلافت کیا ہے ایک فضل حضور عظیم رب۔ میونخ میں ہمارے خداموں کے پاس یہ چیلنج ہے کہ وہ مسجد سے دور رہتے ہیں، تو اس چیلنج کو ہم کیسے سب سے بہترین فیس کر سکتے ہیں؟ ان سے کہو کم از کم ایک نماز تو پڑھنے کے لیے آیا کریں نا، سوائے سے کوئی بالکل غریب ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اور سفر زیادہ ہے، تو وہاں پھر ان کے قریب جو چند ایک رہتے ہوں گے اکٹھے، ان کو کوئی سینٹر بنا لیں کسی گھر میں، وہاں اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیا کریں اگر مسجد میں آنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ باجماعت کی نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے، ایسے اگر دور کے فاصلے ہیں تو پھر کہیں کہیں قریب رہتے ہوں گے جو وہ اپنے اپنے گروپ بنا لیں، وہاں نمازیں پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ روا چھوٹا سا شہر ہے، ایک سرے سے جاؤ دوسرے سرے تک 1.5 میل کا فاصلہ ہے، پیدل بھی آدمی جائے تو آدھے پونے گھنٹے میں ختم کر لیتا ہے سارا روا، چڑائی میں بھی اتنا ہی ہے۔ اس کے باوجود روا کے ہر محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے، 50-60 مسجدیں ہیں وہاں، اس لیے قریب رہنے کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں نا۔ تو اس طرح مسجدیں تو یہاں نہیں بن سکتی، کم از کم سینٹر تو بن سکتے ہیں، ٹھیک۔ جزاک۔ An Amla member mentioned that some of the Lajna members do not attend events organized by Lajna Imaillah and sought Hazrat Amir al-Mumineen's guidance in this regard. کہ مزاج کیسے ہیں دیکھو نا، وہاں کی پلی ہوئی ہیں، بڑی ہوئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، ان کے مزاج کیسے ہیں، کس قسم کے پروگرام چاہتی ہیں۔ تو یہ تو آپ کو سیکٹری تربیت کا کام ہے کہ ان سے پوچھیں کہ ہم تربیت کے پروگرام بنائیں تو کس قسم کے بنائیں۔ ناصرات کے پروگرام سیکٹری ناصرات کا کام ہے، ان سے پوچھیں کس قسم کے پروگرام بنائیں۔ تو جو ان کی انٹرسٹ کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو بنائیں، تو اس میں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ وہ باقی کاموں میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گی۔ میں سیکٹری تربیت ہوں، تو میرا سوال یہی ہے اسی بارے میں کہ ہر ماہ ہم جب جائزہ لیتے ہیں، تربیتی جائزہ جس میں نمازوں کی ادائیگی، تلاوت قرآن کریم یا خطبہ جمعہ کے بارے میں، تو جب ہم ان سے جائزے کے لیے رپورٹ مانگتے ہیں تو ہمیں آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ آپ ہمارا یہ خدا کا اور ہمارا معاملہ ہے، آپ ہمیں کیوں بار بار تنگ کرتی ہیں۔ تو حضور ان ایسے لوگوں سے ہم کس طرح ان کی تربیت کریں؟ خدا کا معاملہ تو ہے، کوئی جماعت کا بھی ایک نظام ہے، تو ہم تو جماعتی نظام کے تحت تک ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا جماعتی نظام ترقی کر رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے، اس لیے ہم انفارمیشن لیتے ہیں کہ آپ لوگ باقاعدہ نمازوں میں ہیں کہ نہیں، آپ لوگ قرآن شریف کی طرف توجہ ہے کہ نہیں۔ اس کا تو قرآن شریف میں بھی حکم ہے، آنسروں کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ نصیحت کرتے جاؤ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہو، اور نصیحت جو کرتی ہے جماعت اس کے اوپر چلو گے تو اکائی پیدا ہوگی تمہارے اندر، اور جب تم یہ ساری باتیں کر رہے ہوگے تو تبھی ہوگا۔ اگر ہم کوئی کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ کہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ مردوں کو کہ نماز باجماعت ادا کرو، یا عورتوں کو کیوں کہنے کی ضرورت تھی کہ تم لوگ قرآن کریم بھی پڑھو، نمازیں بھی پڑھو، گھر کے فرائض بھی ادا کرو، حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو۔ اس کی تلقین کرنے کا ذکر ہے، اور یہی آنسر کو حکم ہے کہ نصیحت کرو اور کرتے چلے جاؤ، تمہیں نصیحت کرنے والا بنایا ہے کو، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ باقی یہ جماعت کی اکائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے ہم ترقی کر رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں، ہم اس کے مطابق پروگرام بناتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ ہمارا خدا کا معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی بات تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ جو لوگ نمازیں پڑھنے نہیں آتے، عشاء کی نماز پہ نہیں آتے، فجر پہ نہیں آتے، تو میرا دل چاہتا ہے کسی کو امام مقرر کر کے جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ تو بڑے رحم دل تھے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ توجہ دلوانا اور یہ کہنا کہ تم لوگ نمازیں پڑھو یا یہ جماعتی کاموں میں شامل ہو یا قرآن کریم پڑھو اور اس کی تعلیم پہ عمل کرو، یہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم بھی یہ کہتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ کہتا ہے۔ آپ بار بار نصیحت کروایا کرتے تھے صحابہ کو، حضرت مسیح علیہ السلام بھی بار بار اس زمانے میں ہم نے مانا ہے اگر آپ کو، تو آپ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں یہی کہتے ہیں کہ نصیحت پہ عمل کرنا چاہیے اور جماعتی تعاون کرنا چاہیے تاکہ جماعت کی مضبوطی شامل ہو۔ باجماعت نمازیں پڑھنے کا بھی حکم اس لیے ہے، اپنے مردوں کو کہیں نمازیں پڑھا کرو، جا کے بچوں کو کہیں نمازیں پڑھا کرو۔ کل کو بچے بھی بگڑ جائیں گے، وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے ہم آزاد ہیں،
ہمیں نہ دین کے معاملے میں کہو، پھر یہ بعد میں روتے ہوئے آتے ہیں کہ جی ہماری لڑکی فلاں جگہ چلی گئی، لڑکا فلاں جگہ چلا گیا، اس میں یہ برائی پیدا ہو گئی، اس نے فلاں برائی پیدا ہو گئی. تو پھر یہ بھی شکایت نہ کیا کرو. پھر ٹھیک ان کو بھی آزادی دو، بچوں کو جو مرضی کریں، چاہے وہ شراب پئیں یا جوا کھیلیں یا زنا کریں، جو مرضی کرتے رہیں. کیوں روکتے ہو؟ لیکن بات پیار سے کرنی ہے، حکمت سے کرنی ہے. لیکن بلنٹلی اگر آپ کریں گے تو پھر لوگ آپ کو گلا کاٹنے لگ جائیں گے. ہم ان لڑکیوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں جو بلینگ یا سماجی تنہائی کا شکار ہو کر دوسروں سے دور ہو گئی ہیں اور اس وجہ سے مسجد بھی آنا چھوڑ دیتی ہیں؟ اگر بلی اسکول میں کرتے ہیں اور تم لوگ ان کو ویلکم کرتے ہو اور ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہو، ان پہ ہاتھ رکھتے ہو، ان کو گلے لگاتے ہو، تو وہ تمہارے پاس آنا کیوں چھوڑیں گی؟ ان کو یہ شک ہے کہ ہم تمہارے پاس جائیں گے تو ہمارے پاس سے اسی طرح بلنگ ہوگی جس طرح ہمیں اسکول میں ہوتی تھی. ان کے گھر جاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان سے پیار سے بات کرو، ان سے کہو کہ تم ہمارے پاس آؤ اور تم دیکھو اسکول میں تمہارا ماحول ایسا ہے، وہ تو دنیا داری کا ماحول ہے، اس طرح ہے، یہاں آؤ، ہم تمہیں ویلکم کرتے ہیں، ہم تمہیں پیار کرتے ہیں، ہم تمہارے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصے دار بناتے ہیں، اس لیے تم بغیر خوف کے ہمارے پاس آیا کرو. ٹھیک ہے؟ ان کے گھر جا کے ان کو کہو، ان کو فون کر کے ان کو کہو، ان کی اصلاح کرو، تو ان کا شک خوف دور کرو. ٹھیک ہے؟ سائیکاٹرسٹ نہیں ہے تمہارے یہاں کوئی؟ ہیں کچھ جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے. سائیکاٹرسٹ سے ان کو علاج کرواؤ. کس طرح ہم نے ان کو دلوں میں سے شکوک نکالنے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ان کو کمپنی دو، ان کو زیادہ احساس دلاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ تعاون کریں گی. پیار سے سب کچھ جیتا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ دشمن کو بھی پیار سے بات کرو تو اس کو بھی دل نرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں، ان سے پیار سے بات کرو گے کیوں نہیں دل نرم ہوگا. دشمن جو تھے وہ ولی و حمیم ہو گئے، دوست بن گئے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے؟ اللہ میاں کہتا ہے. کئی دفعہ حضور وہ اس بات سے بھی گھبراتی ہیں، آ بھی جائیں گی شاذ و نادر کب، تو چونکہ وہ جو باقی جو بڑی خواتین آنٹیاں وہ ان کو جو آنٹیاں یوں کر کے دیکھتی ہیں، ان آنٹیوں کو اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی حالت کو دیکھیں، استغفار کریں، آنٹیوں کو اپنی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے تم نے ان کو جڑایا ہے نا، تمہیں تو سزا دیتا ہوں. وہ آنٹیوں کو خدا نہ بنے اور پیار سے محبت سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ ان لوگوں سے نرمی سے، پیار سے، محبت سے سلوک کرو جو تیرے پر ایمان لانے والے ہیں. نہیں اگر تم نے سختی کی ان سے تو یہ لوگ دوڑ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آنٹیوں سے کہو تم دوڑانے والی نہ بنو، محبت پیار کر کے لانے والی بنو. والدین کی بہت کوشش اور توجہ کے باوجود بعض بچے نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی محض اپنے آپ کو اس معاشرے میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن میں بعض اوقات حلال و حرام کا فرق بھی نہیں رہتا. حالانکہ ان بچوں کو بچپن ہی سے اچھائی اور برائی، حلال و حرام کا فرق سکھایا جاتا ہے. ایسی صورت میں بہترین اقدام کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ بچپن میں آپ لوگ سکھاتے ہیں حلال و حرام اور زیادہ ڈرانے والی باتیں کرتے ہیں. ڈرانے کے بجائے نا ان میں پیار سے اور محبت والی باتیں پیدا کریں کہ ہم نے یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس لیے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اسلام کو پسند نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اس زمانے میں مسیح موعود کو مانا تو انہوں نے کہا کہ نہ کرو. جماعت کی جو ایک تعلیم ہے اس کے یہ خلاف ہے، اس لیے ہم یہ باتیں نہیں کرتے. اور دنیا والے بہت سارے کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہنا کہ دنیا والے تم ان سے نفرت کرو، یہ کرتے ہیں جو غلط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کا معاملہ ہے، اس لیے آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں ڈالتے جو 15 سال کی لڑکی یا لڑکا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ لڑکے جو باہر جاتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ یہ برائیاں ہیں، ان سے تم نے بچ کے رہنا ہے. اور یہ باپوں کا بھی کام ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں اور ان کو سمجھاتے رہیں. اگر باپ ہی نمازیں نہیں پڑھ رہے اور سارا دن اپنی مجلسوں میں بیٹھے آوارہ گردی کر رہے ہیں یا گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ فضول قسم کے پروگرام دیکھتے جا رہے ہیں تو پھر بچوں پہ کیا اثر ہوگا؟ تو یہ اپنے گھر کے ماحول کو بھی تو پاکیزہ پہلے بنائیں نا. نصیحت کچھ ہے، عمل کچھ ہے، تو پھر بچے کہتے ہیں اچھا پھر ہم بھی یہی کریں گے جو ہماری مرضی ہے. ٹھیک ہے؟ پہلے اپنا جائزہ لیں کہ آپ کے گھر میں خامند اور بیوی جو ہے وہ اس تعلیم کے مطابق عمل کر رہے ہیں جو اسلامی تعلیم ہے. گھر کی رہن سہن جو ہے، معاشرتی زندگی جو ہے معاشرتی، وہ پاک صاف ہے. اگر ہے تو بچوں پہ بھی اچھا نیک اثر پڑے گا، نہیں تو پھر نصیحت
تو کرنی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں بھی کہتا ہے جو تم خود نہیں کرتے تو کوئی نصیحت بھی نہ کرو. ٹھیک ہے. جی حضور، ایک چھوٹا سا سوال ہے. ابھی آپ نے چوپا تربیت کے حوالے سے کہا تھا کہ پروگرام ایسے بنائیں بچیوں سے مشورے کرنے کے بعد تاکہ ان کا تعلق مضبوط ہو، شامل ہو، ان کو دلچسپی ہو. ہم نے اس پہ بہت کام کیا اور بہت کوشش بھی کی ہے، لیکن ہماری وہ پریزنس اس طرح نہیں ہو پاتی. ذاتی تعلق پیدا کریں. ان کے اجلاس جہاں ہوتا ہے وہاں کوئی ایکٹیویٹیز ایسی بنائیں جہاں ان کو دلچسپی ہو. پڑھی لکھی لڑکیاں اگر ہیں تو کوئی سیمینار کوئی ٹاپک پہ کریں ہیں. اور بک کلب بنائیں جہاں بنایا ہوا ہے لڑکی عورتوں نے، لجنہ نے بک کلب بنائیں، ڈسکشن پروگرام بنائیں ہیں، کنٹمپریری ایشوز پہ پروگرام بنائیں. اور پڑھی لکھی لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے اور کوئی پروگرام ایسے چھوٹی موٹی کوئی مینا بازار ٹائپ چیز یا کچھ ایسی چیزیں کریں جس پہ وہ آ جائیں. ساتھ چھوٹا سا اجلاس بھی ہو جائے، نصیحت بھی ہو جائے. تو یہ تو دیکھ لیں کس قسم کے پروگرام نازل ہیں جس میں اٹریکشن پیدا کر سکتی ہیں. آہستہ آہستہ قریب لے آئیں ان کو تو پھر عادت پڑ جائے گی ان کو. یہ تو خود سوچنا ہے آپ نے، حالات کے مطابق ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں. پھر فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، کوشش کرتے جانا ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے. اللہ میاں نے کہیں نہیں کہا کہ تم ایک جگہ کامیاب نہیں ہوتے تو بیٹھ جاؤ. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، کرتے چلے جانا، تربیت کے لیے بھی اور تبلیغ کے لیے بھی. آسان راستے نہ ڈھونڈیں، مشکل راستے میں چلنا یہی اصل کام ہے. کہہ دیتے ہیں کہ پروگرام نہ رکھیں اب اس طرح کا کہ جس میں حاضری کم ہوتی ہے. اس کو ہم تو پروگرام رکھیں گے، حاضری ہم نے بڑھانی ہے. آپ لوگ آیا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا ہے کہ جہاں جماعت میں 50 آدمی رہتے ہیں اور 5 جماعت نماز پڑھنے آتے ہیں اس لیے ہمیں نمازیں پڑھنی بند کر دو. پھر کہو مسجدیں بند کر دو. ہمارے یہاں تو مسجدوں میں زور اثر پہ 2 آدمی 3 آدمی نہیں ہوتے بعض جگہ پہ. تو کیا اس کو نمازیں زور نماز پڑھنی چھوڑ دیں ہیں؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت، علم و حکمت کا گلستہ ہے.